اسی طرح عبادات کے معاملے کے اندر اور احکام تشریعیہ کے اندر ایک اصل ہے، وہ یہ کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہوں گی۔ جو حکم اللہ رب العزت عبادت کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر کریں گے، اخلاق کے حوالے سے اللہ ذکر کریں گے، احکام تشریعیہ کے حوالے سے ذکر کریں گے، اس کے اندر کوئی بھی تفریق ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک قرآن پاک میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تخصیص پیدا نہ کر دیں۔ مرد ہوں یا خواتین ہوں، دونوں اس حکم کے اندر برابر ہوا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل اس کی قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، مسلم مرد، مسلم خواتین، ایمان لانے والے، ایمان لانے والیاں، اور فرما برداری کرنے والے، فرما برداری کرنے والیاں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی خواتین، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی خواتین، والخاشعین، عاجزی رکھنے والے مرد، عاجزی رکھنے والی خواتین، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی خواتین، صبر، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین ہوں، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خواتین، ان سب کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہ قرآن پاک کی آیت اصل ہے اس معاملے کے اندر کہ نماز کے معاملات ہو، روزے کے معاملات ہو، زکوٰۃ کے معاملات ہو، صدقے کے ہوں یا دیگر احکام کے، اخلاق کے، سب کے اندر مرد اور خواتین برابر ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک اصل ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کسی بھی عبادت یا احکام شریعہ کے حوالے سے اگر ہم نے تخصیص کرنی ہے مرد کی یا عورت کی، تو ہمیں اس کے لیے نص چاہیے ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور جس محل کے اوپر کوئی نص وارد نہ ہو اس کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ سے متعلق جب علماء کی بارگاہ میں سوالات آتے ہیں، فقہ حنفی کے ہوں، شافعی، مالک، حنبل کے ہوں، کہ خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی، تو تمام کے تمام علماء کرام استدلال یہی بنایا کرتے ہیں کہ نماز کے معاملات، عبادات کے معاملات، جب تک اس میں تخصیص پر نص وارد نہ ہو ہم کسی کو نکال نہیں سکتے۔ اس لیے نماز جنازہ جیسے پڑھنا مردوں کے لیے مشروع ہے، خواتین کے لیے بھی مشروع ہے۔ یہی اصل ہے کہ عبادات دونوں کے اندر مشترک ہوا کرتی ہیں جب تک دلیل وارد نہ ہو، اور اس میں تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے، چاہے فقہ حنفی ہوں، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں یا دیگر مجتہدین کرام ہوں، کہ خواتین کے لیے بالکل مشروع ہے نماز جنازہ پڑھنا۔ جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا حرم کے اندر جب نماز جنازہ آتا ہے اور جب شروع ہوتا ہے تو خواتین بھی پیچھے نماز جنازہ ادا کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے ماحول میں چونکہ ہم عام نمازوں میں بھی خواتین کو مساجد کے اندر آنے سے پابندی لگا دیتے ہیں، یہاں پر بہرحال یہی موقف ہے، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو نماز جنازہ بھی ہمارے یہاں مشاہدہ نہیں ہوتا کہ کبھی خواتین پڑھ رہی ہیں۔ ہمیں اسی وجہ سے ایک اجنبیت لگتی ہے کہ خواتین کو کہیں ہم دیکھ لیں یا حرم کے اندر ہم دیکھ لیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں۔ بالکل جائز مسئلہ، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، شرعی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے گا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی خاتون ہے وہ جنازے کے ساتھ شریک بھی ہوتی ہے یا خواتین شریک ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے دور کے اندر اس چیز کو بھی سختی کے ساتھ منع نہیں کیا جاتا تھا۔ ہاں، مردوں کی ذمہ داری یہ ضرور لگائی گئی ہے کہ نماز جنازہ کو لے کے جائیں اور تدفین اس کی کریں، لیکن اگر خواتین بھی آ جاتی تو خود صحابیات ذکر کرتی ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں بھی کوئی سختی نہیں کی جاتی تھی، ہاں پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ خواتین یہ معاملہ نہ کریں، یہ مرد ذمہ داری ادا کریں تدفین وغیرہ کی۔ بہرحال نماز جنازہ اجازت ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، بلکہ یہاں تک بھی اگر کسی جگہ کے اوپر مرد ہیں ہی نہیں، مثلا کوئی ایسے ملک کے اندر ہے کہ وہاں رشتہ دار اقارب اویلیبل نہیں، تو خاتون ہی نماز جنازہ اس کی ادا بھی کر سکتی ہے، یعنی امام بن کے بھی ادا کر دے تو انشاءاللہ یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایک خاتون ہے عدت کے اندر ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ عدت میں ہے، تو اپنے جو فوت شدہ شوہر ہے اس کا نماز جنازہ بھی یہ خاتون اٹینڈ بالکل کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس لیے کہ ضرورت کے لیے اگر ایک عورت گھر سے باہر جاتی ہے حاجت کے لیے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، اور نماز جنازہ ادا کرنا بالکل ایک حقوق میں سے ہے مسلمانوں کے، بالکل وہ ادا کر سکتی ہے۔ علماء کرام کا اس چیز کے اوپر بھی اتفاق گزرا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی یہ چیز روایات میں ضرور ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے بھی ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص ان کا نماز جنازہ ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس وقت وصال ہوا کہ صحابہ کرام جھنڈ در جھنڈ آ کر کے انفرادی حیثیت میں نماز پڑھتے تھے، پھر خواتین نے بھی نماز جنازہ ادا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہمارے پاس جو علم کے آثار ہیں اس میں بھی دلالت موجود ہے کہ مشروع ہے خواتین کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا۔ اس کے علاوہ جو اصل قرآن مجید کی ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ عبادات کے معاملے کے اندر سب برابر ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں، جہاں تخصیص پہ کوئی نص وارد ہوگی ہم اس حکم کو مخصوص ضرور کر سکتے ہیں، جہاں تخصیص پہ کوئی دلیل وارد نہ ہو ہم بلا دلیل عبادات کے معاملے میں خاتون کو یا مرد کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ اصل۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔